السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے حکایات اور صفحہ نمبر 85۔ دو دوست جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے۔ سامنے سے ایک ریچھ آتا دکھائی دیا۔ ایک دوست نہایت پھرتی سے درخت پر چڑھ گیا۔ دوسرے کو درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا۔ دوسرے نے پہلے کو مدد کے لیے پکارا۔ پہلا اور اوپر چڑھ گیا۔ تب دوسرے کو ایک ترکیب سوجھی۔ وہ جھٹ سے پیڑ کی جڑ کے پاس لیٹ گیا اور سانس روک لی۔ ریچھ نے آ کر اس کے منہ، ناک اور کان کو سونگھا اور مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد پہلا دوست درخت سے نیچے اترا اور دوسرے سے بولا، ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ دوسرے دوست نے جواب دیا، وہ کہہ رہا تھا کہ خود غرض لوگوں کی دوستی پر بھروسہ مت کرنا۔ بچوں، یہ جو پہلی حکایات ہے اس میں دو دوستوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں دو دوست ایک جنگل کے راستے سے جا رہے ہیں اور ان کو آگے سے ایک ریچھ دکھائی دیتا ہے۔ ایک جو دوست ہوتا ہے وہ جلدی سے درخت پر چڑھ جاتا ہے۔ دوسرے دوست کو درخت پر چڑھنا نہیں آتا ہے۔ اس کو بھی جلدی ایک ترکیب سوچی۔ اس نے بھی ایک بات سوچی کہ میں ایک کام کروں گا، میں اپنی سانس روک کے، سانس بند کر کے لیٹ گیا۔ وہ زمین کے نیچے لیٹ گیا جس طرح مردے ہوتے ہیں۔ مگر جو ریچھ تھا وہ آیا، اس نے پھر بھی اس کو سونگھا، منہ، کان، ناک سونگھا اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ مردہ ہے۔ تو کچھ دیر بعد پہلا دوست درخت سے پہلا دوست جو تھا وہ درخت پہ چڑھا تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ وہ نیچے اترا۔ جب ریچھ چلا گیا اس نے اس کو پوچھا کہ ریچھ نے آپ کے کان میں کیا کہا؟ اب اس کے دوست نے اس کو کیا جواب دی؟ اس نے بولا کہ خود غرض لوگ جو خود غرض لوگ ہوتے ہیں ان کی دوستی پر مت بھروسہ کرنا۔ اس نے یہ ساری باتیں اپنے دوست کو سنائی۔ اب جو دوسری ہے اس میں ایک شخص دن کے اجالے میں شمع لے کر بازار میں چکر لگا رہا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا، دن کی روشنی میں چراغ لے کر کسے ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں آدمی کی تلاش میں ہوں مگر وہ نہیں ملتا۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا، اس میں یہ جو دوسری ہے اس میں ایک آدمی ہوتا ہے، وہ دن کے اجالے میں شمع کس کو بولتے ہیں؟ چراغ کو، موم بتی جو ہوتی ہے وہ لے کے وہ بازار میں چکر لگا رہا تھا۔ تو اس کو دوسرے آدمی نے پوچھا، ابھی تو دن میں روشنی ہے، آپ کیوں چراغ لے کر کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ دن کی تو جو روشنی ہے۔ اس نے جواب دیا، میں ایک آدمی کی تلاش میں ہوں، میں کسی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا، جناب بازار میں تو اتنے آدمی ہیں، کھوئے سے کھوआ چھل رہا ہے۔ اس نے کہا، میں ایسے آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں جو غصے اور لالچ کے موقع پر بھی اپنے آپ پر قابو رکھے۔ اس شخص نے کہا، ایسا آدمی تو کم ملتا ہے۔ اس نے کہا، مگر مجھے ایسے ہی آدمی کی تلاش ہے۔ جو دوسرا آدمی تھا اس نے بولا، کھوئے سے کھویا ہو گیا، نہایت ہی بھیڑ بھاڑ ہونا، ہجوم ہونا لوگوں کا جہاں پہ بہت زیادہ رش ہو۔ تو ایسے آدمی کو وہ ڈھونڈ رہا تھا جہاں پہ بہت زیادہ ہجوم تھا، بازار میں بہت زیادہ رش تھی۔ تو وہ بول رہا تھا کہ میں اس آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں جس کو غصہ اور لالچ کے موقع پر بھی اپنے آپ، جب بھی اس کو غصہ آئے وہ اپنے آپ پہ قابو رکھے۔ تو اس شخص نے کہا، ایسے آدمی تو کم ملتے ہیں، ایسے آدمی دنیا میں بہت کم ملتے ہیں۔ اس نے کہا، مگر مجھے ایسے ہی آدمی کی تلاش ہے۔ اس نے بولا کہ مجھے ایسے ہی آدمی کی تلاش ہے۔ اب تیسری حکایات، میں نے کبھی قسمت کی خرابی یا آسمان کی سختی کی شکایت نہیں کی۔
ایک بار ایسا ہوا کہ میں ننگے پاؤں تھا اور جوتا بھی نہ خرید سکتا تھا۔ اسی غم میں کوفے کی مسجد میں داخل ہوا۔ وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ میں نے خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا اور اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر صبر کیا۔ اب جو یہ تیسری حکایت ہے، اس میں ایک آدمی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنی قسمت بولتا ہے، ہائے میری قسمت کتنی خراب ہے، مجھے کتنی سختی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ شکایتیں کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب ایک بار وہ بولتا ہے میں ایک بار ننگے پاؤں جوتا میں نہیں خرید سکتا تھا، میں ننگے پاؤں تھا اور میں اسی غم میں کس مسجد میں، کوفے کی مسجد میں داخل ہوا۔ کوفہ مسجد میں داخل ہو گیا ہے نا، تو وہاں پہ وہ ایک آدمی کو دیکھا، اس کو پاؤں بھی نہیں تھے۔ پھر اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اللہ شکر تیری ذات کا کہ میرے پاس تو جوتا نہیں ہے، میں صبر نہیں کرتا ہوں، اس بیچارے کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بچوں یہ آپ کو سمجھ آیا اور اچھے سے یاد کرو، باقی والسلام۔